اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ اس وقت زندگی میں ایسے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں کہ جس کے لیے آپ کو واقعی خدا پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے؟ آمین۔ پتہ ہے جنہیں ہم چاہتے ہیں ہم ان چیزوں کے لیے خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، ایسا ہم سبھی کرتے ہیں، لیکن مشکل اوقات میں ہوتے ہوئے بھی ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور اس پر بھروسہ ہی ہمیں اس لائق بناتا ہے کہ اس وقت بھی زندگی کا لطف اٹھائیں جبکہ ہمارے پاس وہ سب کچھ نہ ہو جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں۔ ایماندار ہونے کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ مسائل کے باوجود آپ زندگی کا لطف اٹھا سکتے ہیں، آپ مسائل میں بھی پورے اطمینان رہ سکتے ہیں۔ یسوع نے کہا، میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، اس طرح نہیں جیسے دنیا دیتی ہے، بلکہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں۔ اور پھر وہ کہتا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے نہ اداس ہو۔ اس پر ایک ذمہ داری ہے اور ہم پر بھی ایک ذمہ داری ہے۔ جانتے ہیں پڑھنا بہت اچھا ہے، آپ میں سے کتنے تھوڑا بہت روزانہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ میں لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتی آئی ہوں کہ اگر آپ دن میں آدھا گھنٹہ ہی پڑھ لیں تو 1 سال کے عرصے میں ہی آپ حیران کن طور پر بہت ساری چیزوں کو سیکھ پائیں گے۔ اور ضروری نہیں کہ آپ ہمیشہ ہی کوئی نئی بات سیکھیں، بہت بار وہ کسی ایسی بات کی دہرائی ہو سکتی ہے جو آپ پہلے سے جانتے ہو۔ یقیناً یہ پہلی بار نہیں ہے کہ آپ یہ پیغام سن رہے ہیں خدا پر بھروسہ رکھنے کے حوالے سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اسے بار بار سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہمیشہ لوگوں سے کہتی ہوں کہ اگر آپ میرا آج کا کلام سننا نہیں چاہتے تو مجھے اپنے آپ سے بات کر کے ہی خوشی ہوگی، کیونکہ مجھے اپنے لیے یہ ساری باتیں چاہیے۔ آمین۔ سو ہم شروع کریں گے پہلے پطرس 2 باب کی 23ویں آیت سے۔ دراصل یہ آیت میرے آفس کی دیوار پر ٹنگی ایک تختی پر لکھی ہے اور مجھے یہ نہایت ہی پسند ہے۔ نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا۔ اس نے گالیوں اور دکھوں کے بدلے کسی کو نہ دھمکایا بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ اب ذرا سوچیں کہ زندگی کیسی شاندار ہوگی اگر ہم ہر وقت خدا پر ہر ایک بات کے لیے مکمل بھروسہ خدا پر کرنے لگیں۔ جانتے ہیں یسوع کے ساتھ زمین کے کسی بھی باشندے سے بڑھ کر بدسلوکی ہوئی اور اس نے خود سے کچھ نہ کیا کیونکہ وہ خدا پر بھروسہ رکھتا تھا کہ خدا اس کا بدلہ لے گا اور اس کا انصاف کرے گا۔ یہ خدا کی خصوصیات میں سے ایک ہے جو مجھے بے حد پسند ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ انصاف کا خدا ہے۔ جانتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ ہر غلط چیز کو صحیح کر دیتا ہے۔ کیا کسی نے کبھی آپ سے زیادتی کی ہے؟ ہو سکتا ہے آپ اپنا کام محنت سے کرتے ہوں لیکن آپ کو ترقی نہیں ملتی، آپ کی تنخواہ میں خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا جاتا اور کوئی شاید آپ سے کم محنت کر کے سب کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ کیا ایسا کبھی کسی کے ساتھ ہوا؟ نہیں، میرے ساتھ ہوا ہے۔ لیکن یہ بہت اچھا وقت ہے خدا پر بھروسہ کرنے کا کہ میرا انصاف کرے۔ اگر ہم خدا پر بھروسہ کر سکیں کہ وہ ہمیں وہ عطا کرے گا جو اس کی مرضی ہے بجائے اس کے کہ ہم اپنی چاہت کو پانے کے لیے لوگوں کی طرف دیکھیں تو زندگی بہت بہتر ہو جائے گی۔ اگر آپ نے کسی اور کی طرف آنکھیں لگا رکھی ہیں کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ ان سے ملے گا تو آپ کو آج ہی اس شخص سے نگاہیں ہٹا کر اپنی نگاہیں خدا پر لگانے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ کیونکہ خدا ہی ہے جو ہمیں زندگی میں اصلی ترقی دے سکتا ہے۔ نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا۔ اس نے گالیوں اور دکھوں کے بدلے کسی کو نہ دھمکایا۔ جب لوگوں نے اس سے بدسلوکی کی تو قہر آلود ہو کر خود سے ان سے بدلہ نہیں لیا، نہ حالات کو اپنے ہاتھ میں لینے کا سوچا بلکہ ہر بات میں اس پر بھروسہ کیا جو سچائی سے انصاف کرتا ہے۔ اب اگر آپ نے ٹی وی پر میرے پروگرام دیکھیں یا میری کوئی کتاب پڑھی ہے، آپ جانتے ہیں میرے والد نے میرے ساتھ بچپن میں زیادتی کی اور بھلے ہی میری ماں یہ بات جانتی تھی چونکہ ایک بار اس نے خود دیکھا اور ایک بار میں نے بتایا، لیکن اس نے کچھ نہ کیا کیونکہ اس نے زندگی ڈر کے سائے میں گزاری۔ میرے والد نے میرے ساتھ زیادتی کی اور ماں نے تنہا چھوڑ دیا اور میری زندگی کے ابتدائی سالوں میں میرے ساتھ بہت بدسلوکی ہوئی۔ کسی کو بھی ایسے حالات سے نہیں گزرنا چاہیے جن سے
زندگی میں ہم میں سے بھتیرے گزرتے ہیں، اور اپنی زندگی میں آنے والے پہلے شخص سے میں نے شادی کر لی۔ کوئی کبھی مجھے نہیں چاہے گا، وہ دوسری عورتوں کے پیچھے بھاگتا اور پیسے چوری کیا کرتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے 23 سال درد اور بدسلوکی کے سوا کچھ نہ دیکھا۔ میں اس کڑواہٹ اور ناراضگی اور الزام تراشی سے نکل آئی، اور بھلے ہی میں مسیحی تھی، لیکن دیکھیں مسیحی ہوتے ہوئے بھی ہم میں وہ برے رویے ہو سکتے ہیں جو ہم میں طوفان برپا کیے رکھتے ہیں، جن کی ہماری زندگی میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ سو ہمیں خدا پر بھروسہ صرف آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے نہیں کرنا۔ مسیحیت اس سے کئی زیادہ بڑھ کر ہے۔ ہمیں زندگی میں ہونے والی ہر بات کے لیے ہر وقت خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ آمین۔ ہر بات کے لیے ہر وقت اس پر بھروسہ کریں۔ اور ایک بات جس کے لیے ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا ہے یہ ہے کہ وہ ہمارا منصف ہو کر ساری غلط چیزوں کو صحیح کر دے۔ بالآخر جب مجھے اس بات کا علم ہوا اور میں نے واقعی خدا پر بھروسہ کرنا شروع کیا کہ میرا انصاف کرے، یہ ساری کہانی بتانے کا تو خیر وقت نہیں ہے، لیکن خدا نے میری زندگی اور میرے لیے حیران کن کام کیے، اور جس مقام پر اس نے مجھے رکھا، جو اختیار اس نے مجھے بخشا، اور میں جانتی ہوں صرف خدا ہی ایسا کر سکتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ میری بات سنیں جو میں کہنے جا رہی ہوں، کہ اگر آپ اپنی پرواہ کرنے کی انتہائی کوشش کو ترک کر دیں گے اور اپنی من چاہی چیزوں کو پانے کی سر توڑ کوششوں کو چھوڑ دیں گے، اور ہر اس شخص پر برہم ہونا چھوڑ دیں گے جو آپ کو آپ کی من چاہی چیز نہیں دے رہا بلکہ خدا کو موقع دیں گے، تو آپ خدا کے کام کو اپنی زندگی میں دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ لیکن سنیں، خدا آپ پر مہربان ہو کر آپ کو وہ مقام عطا کر سکتا ہے جو کوئی انسان کبھی نہیں کر سکتا، اور آپ خود بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، سو جب بھی کوئی آپ سے بدسلوکی کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ کہنا ہے کہ خدا، میں اس پر غصہ کرنے سے انکار کرتی ہوں، کیونکہ اس سب سے مجھے صرف دکھ پہنچے گا، لیکن میں تجھ پر بھروسہ رکھتی ہوں کہ تو میری زندگی میں انصاف کو لائے گا۔ اب دیکھیں یسایہ 61 کی 7 اور 8، یہ چند ایسے حوالہ جات ہیں جن پر میں کئی سال کھڑی رہی، جن کے سہارے میں اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں پر غالب آئی۔ تمہاری خجالت کا عوض 2 چند ملے گا، وہ اپنی رسوائی کے بدلے اپنے حصے سے خوش ہوں گے، پس وہ اپنے ملک میں 2 چند کے مالک ہوں گے اور ان کو ابدی شادمانی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں جب دشمن آپ کے خلاف ایک راہ سے آتا ہے تو لکھا ہے اسے آپ کے آگے سے 7 راہوں سے بھاگنا پڑتا ہے۔ جو کچھ انسان آپ سے چھینتا ہے خدا اس کا دگنا آپ کو لوٹائے گا، اگر آپ صرف اسی پر بھروسہ کریں تو۔ کیا آج یہاں کوئی ایسا ہے جسے خجالت کے عوض 2 چند چاہیے؟ خدا اجر دینے والا ہے۔ خدا سزا نہیں بلکہ اجر دینے والا ہے۔ خدا اجر دینے والا ہے انہیں جو دل سے اس کے طلبگار ہیں۔ سو جب آپ اپنی آنکھیں لوگوں کی بدسلوکی سے ہٹا کر اس پر لگاتے ہیں کہ خدا آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے، تو وہ آپ کو اجر دیتا ہے، اور آپ ان تمام باتوں پر حیران ہوں گے جو خدا آپ کے لیے کرے گا۔ جانتے ہیں خدا نے مجھے 12 مردوں کے بیچ ایک مقام عطا کیا۔ میں پہلی اور اکلوتی خاتون تھی جسے ہمارے چرچ کے بورڈ میں جگہ ملی، وہ بھی تب جب میں ایک بہت بڑے نامی گرامی چرچ میں تھی جہاں خواتین ایسی باتوں میں شرکت نہیں کیا کرتی، اور مجھے 12 زندگی میں ایسے مواقع ملے جہاں میں نے ایسے کاموں میں شرکت کی جس میں میں ہی اکیلی خاتون تھی۔ میں نے اس کے لیے خدا سے پوچھا کہ ہمیشہ مجھے ایسے عہدے کیوں ملتے ہیں، اور اس نے میرے دل میں کیا ڈالا۔ مردوں نے تجھ سے زیادتی کی اور میں ان کے درمیان ہمیشہ تجھے عزت بخشوں گا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ میرے لیے خوش ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو۔ میں آج یہاں آپ کو اپنی کامیابی کی عظیم داستان سنانے کے لیے نہیں آئی، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ جانیں کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، اور جو کام کسی ایک کے لیے کرتا ہے وہی وہ کسی اور کے لیے بھی کرتا ہے، لیکن اس وقت تک ایسا نہیں ہوگا جب تک ہم اس پر اعتماد نہ کریں۔ اس پر بھروسہ رکھیں، اور بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود سے کاموں کو کرنے کی کوشش ترک کر کے خدا کو موقع دیں۔ کس کس کو انتظار پسند ہے؟ ہم خدا کا انتظار کرتے ہیں۔ کہنے میں ہی ایک تکلیف دہ بات ہے، اور خدا تب تک جو ہم چاہتے ہیں یا ہمارے طریقے سے نہیں کرتا، لیکن میں آج آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اگر آپ اپنی آنکھیں خدا پر لگائے رکھیں گے اور اس پر بھروسہ رکھیں گے کہ وہ آپ کا اجر دینے والا ہے، آپ کا انعام اور آپ کا انصاف کرنے والا ہے، تو آپ کو اپنی سابقہ مشکل کے عوض 2 چند برکت ملے گی۔ آمین۔
آپ میں سے کتنوں کو ایسا لگتا ہے، چلیے یوں کہہ لیجئے کہ جب آپ دکھی ہوئے تو دل میں ایک احساس تھا کہ کوئی میرا قرضدار ہے، میرا کسی نے کچھ دینا ہے اور مجھے ادائیگی چاہیے؟ کیا آپ کو کبھی ایسا لگا؟ خیر، اگر ہم غور نہیں کریں گے تو ہماری ساری زندگی اسی طرح قہر آلود ہو کر گزر جائے گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کسی طرح آپ کی قرضدار ہے، لیکن ایک غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں، بہت بار ہم ان سے وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ادا کرنے کے مجاز نہیں۔ میں نے لمبے عرصے تک ایسا کیا کیونکہ مردوں نے مجھ سے بدسلوکی کی۔ میں دنیا کے باقی تمام مردوں سے حساب برابر کرنے کی کوشش میں تھی، لہٰذا مردوں کو لے کر میرا رویہ کچھ اچھا نہیں تھا، یہاں تک کہ جب ڈیو اور میری شادی ہوئی تو وہ ایک شاندار شوہر تھے اور مجھے مردوں کی طرف سے اتنے دکھ ملے تھے کہ مجھ میں کڑواہٹ تھی اور میں ڈیو سے کسی اور کے کیے کا بدلہ لینے کی کوشش میں تھی۔ اور متی 18 میں لکھا ہے کہ جب اس شخص سے وصول کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس پر اس کا قرض تھا، لکھا ہے وہ اسے ادا نہ کر پایا، تو مجھے سمجھ آئی کہ لوگ مجھے وہ سب کچھ واپس نہیں لوٹا سکتے۔ کوئی میرے اس نقصان کو پورا نہیں کر سکتا جو میرے باپ نے میرے بچپن میں کیا۔ میں پھر سے اس بچپن کو کبھی نہیں لا سکتی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ خدا 40 50 60 70 سال جو میری عمر ہے اسی میں میری زندگی کو اتنا حسین بنا سکتا ہے۔ کوئی ایسا ہے جو خدا سے دو چند لینا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو کیا آپ جانتے ہیں پھر آپ کو خدا کے حساب سے چلنا ہوگا، نہ کہ اپنے طور سے۔ اس آیت کو سنیں، زبور 147 کی 3۔ وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا اور ان کے زخم باندھتا ہے اور ان کے دکھ دور کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں شکستہ دلوں اور خستہ جانوں کو شفا ملتی ہے۔ مایوسی نئے خوابوں کا روپ لے لیتی ہے اور ایک چیز کا اختتام ایک اور چیز کا آغاز ہو سکتا ہے اگر ہم خدا پر بھروسہ رکھیں۔ آپ جانتے ہیں آپ کے اس روئے زمین پر ہونے کا مطلب خدا کا آپ کے لیے منصوبہ ہے۔ سنیں، آپ کا اس روئے زمین پر سانس لینا خدا کے منصوبے کا نشان ہے۔ اس کا کام ابھی آپ کے لیے باقی ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس چرچ میں آتے ہیں، سو آپ یقیناً پاسٹر چارلز کو جانتے ہیں۔ واو، آمین۔ جانتے ہیں لوگ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، سو یہاں سے میں نے جانا کہ وہ اپنی خدمت میں اچھے ہیں۔ آمین۔ اور مجھے ذاتی گفتگو سے اس کا علم ہے کہ وہ اس چرچ کے ساتھ کتنے وفادار ہیں اور ان کے لیے چرچ کتنا معنی رکھتا ہے۔ اور مجھے انہیں جانتے ہوئے چند سال ہوئے، ہمارا زیادہ وقت ساتھ نہیں گزرتا، لیکن میں انہیں کچھ حد تک جانتی ہوں۔ اور میں موجود تھی جب وہ خوفناک حادثہ پیش آیا جس میں ان کی جوان خوبصورت بیوی کینسر سے وفات پا گئی، اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ ٹھیک رہے گا اگر میں اس پر تھوڑی بات کر لوں، چونکہ اس واقعے کے بعد انہوں نے مجھ سے کچھ کہا جو میرے لیے حیران کن تھا، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بات پر غور کریں جبکہ آج ہم اس پیغام میں آگے بڑھتے ہیں۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، نہ آپ کو اس کی کوئی وجہ ملے گی اور نہ ہی اس کا کوئی جواز ملے گا کہ جسے دیکھ کر ہم سمجھ پائیں اور کہیں کوئی بات نہیں، بلکہ وہ ایک خوفناک حادثہ تھا۔ وہ ایک ایماندار خدا پرست خاتون تھی جو اوروں کی مدد کرتی تھی اور چرچ میں خدمت کرتی تھی۔ وہ بیمار پڑی، سب نے دعا کی، معجزے کی امید رکھی، اور خدا نے انہیں گھر بلا لیا۔ ویسے یہ بات کہنے کی نہیں ہے کہ آج وہ شفا پا چکی ہیں، کیونکہ جس لمحے آپ خدا کی بادشاہی میں جاتے ہیں، میں کافی مدت سے اس پہ غور کر رہی ہوں۔ دیکھیں، اکثر جب ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ شفا ملے اور نہیں ملتی، اور جب ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں اور انہیں بھی نہیں ملتی، تو یہ بات سچ نہیں کہ شفا نہیں ملی، بلکہ مل جاتی ہے، کیونکہ جس لمحے آپ یہاں سے نکل کر اپنے آسمانی گھر میں جاتے ہیں، ہر چیز کامل بنا دی جاتی ہے۔ پلک جھپکتے میں ہر چیز کامل بنا دی جاتی ہے۔ لیکن انہوں نے مجھ سے کہا، اور میں اس درد کا اندازہ نہیں لگا سکتی جس سے وہ اور ان کا خاندان گزرے، یہاں تک کہ یہ چرچ بھی۔ آپ جانتے ہیں کہ دن کو خدا پر بھروسہ کرنا اور بات ہے، اور رات کو بھروسہ کرنا اور بات ہے، اور تب خدا پر بھروسہ کرنا جب لگے کہ راہ روشن ہے اور جو آپ چاہتے ہیں اسے پا رہے ہیں اور جو ہو رہا ہے اسے سمجھ رہے ہیں اور بات ہے۔ اور جب آپ کو کام بنتا ہوا نظر نہ آئے، آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا
और क्यों हो रहा है, तब खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखना अलग बात है। ऐसा ही ईमान हमारी मंजिल है और ऐसा ही ईमान दुनिया को देखने की जरूरत है। लेकिन जानते हैं, लोग हमें देखते हैं। आप अपनी गाड़ी पे बम्पर स्टिकर लगा लेते हैं, लेकिन लोग आपका किरदार देखते हैं। जी हाँ, लोग सिर्फ आपका बम्पर स्टिकर देखना नहीं चाहते, वो आपकी जिंदगी में फल देखना चाहते हैं कि दरहकीकत मसीह होने का मतलब क्या है। पास्टर चार्ल्स ने मुझे ये बताया। अगर आप इसी चर्च के हैं तो आपने ये बात सुनी होगी। हम यहाँ मौजूद लोगों से नहीं बल्कि दुनिया के लाखों लोगों से जो टीवी देख रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं। लोग जो कि बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं, लोग जो दुखी हैं, लोग जिनके साथ ज्यादती की गई और उन्हें लगता है कि खुदा उन पर गुजरी वो तमाम बातें भूल गया है। वो नहीं भूला। मैं आपको एक बात कहूँ, आप पसे पुश्त नहीं, खुदा जानता है कि आप कहाँ हैं और वो आपकी जिंदगी के हालात से भी बिल्कुल वाकिफ है और उसे मालूम है कि आपकी बर्दाश्त की हद कितनी है और कितनी नहीं है। और हो सकता है वो जल्दी ना आए, लेकिन देर से भी नहीं आएगा। वो आपको ऐन वक्त पर छुड़ा लेगा। जी हाँ, आज का दिन उम्मीद का है। दुश्मन मेरे खिलाफ एक राह से आ तो सकता है, लेकिन उसे मेरे आगे 7 राहों से भागना पड़ेगा। लिखा है, रास्तबाज की मुसीबतें बहुत सी हैं, लेकिन खुदा उसे उनमें से निकाल लेता है। लेकिन उन्होंने मुझसे ये कहा कि मेरी बीवी की वफात के बाद मैंने खुदा से कहा, मैं तुझसे कभी नहीं पूछूंगा कि क्यों। मैं नहीं जानती कि ये पूछना गलत है कि क्यों, लेकिन मैं आपको बताती हूं कि यकीनन आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा। और अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है अपने जहन में कोई आप बात को सोच लें जिसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं। अब मेरा मतलब ये नहीं कि खुदा हमें बातों की समझ नहीं देता, जरूर देता है। मेरे अंदर बहुत से सवालात थे कि खुदा ने मुझे बचपन में ज्यादती वाले माहौल से क्यों ना निकाला। जब मैं नए सिरे से पैदा हुई, मैं 9 साल की थी और मैंने ये कहना शुरू किया कि खुदा मुझे छुड़ाए, और मैं कुछ अच्छी दुआएं ना कर रही थी। जैसे मैं अपने डैड के मरने की दुआ कर रही थी, जो कि यकीनन बेहतरीन मंसूबा ना था, लेकिन खुदा ने मेरे नन्हे दिल को देखा और वो मेरे दुख से वाकिफ था और उसने मुझे नहीं छुड़ाया, बल्कि मुझे उसमें से गुजरने दिया और उसके नतीजे में उसने मुझे मजबूत बनाया। मैं काफी अरसे तक पूछती रही क्यों, और मुझे कुछ हद तक समझ भी आई, लेकिन सच कहूं तो मैं अब तक समझ नहीं पाई कि ऐसा कुछ क्यों होता है। लेकिन अब मुझे इसकी परवाह भी नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं उसे नहीं देखती जो मुझे नहीं मिला, बल्कि वो सब देखती हूँ जो मुझे मिला है। जो खो दिया उसे नहीं देखती, बल्कि जो मिला है उसे देखती हूँ। जी हाँ, उन्होंने कहा, मैं कभी नहीं पूछूंगा कि क्यों। मैं ये नहीं कह रही कि आप पूछें तो ये गलत है। आज हम इस बात पर कुछ देर और बात करेंगे कि मुबाहिसा किस तरह बड़ी उलझन की वजह बन जाता है। और एक मकाम पर चीजों को सोचना और खुदा में रहकर उन पर गौर करना अच्छी बात है, लेकिन जिस लम्हे आप उलझन का शिकार होने लगे, तब आपको रुकने की और ये कहने की जरूरत है कि खुदा, ये मेरी समझ से बाहर है। आप जानते हैं कि क्यों कुछ मामलात में आप बहस नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। कौन इसे समझेगा कि क्यों एक 3 साल की बच्ची कैंसर में मुब्तला हो जाती है? हम इसे समझ नहीं पाएंगे। मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ कि वो मेरी जिंदगी में बुराई में से भलाई पैदा करेगा। आमीन। लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने कही, और यकीनन ये मेरे लिए ज्यादा अहम थी, उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने दुआ की कि खुदा ये करने में मेरी मदद कर। अब मुझे नहीं पता कि आप इसके मतलब से वाकिफ हैं या नहीं, लेकिन मुझे फौरन पता लग गया कि इसका क्या मतलब है। क्योंकि बात यह कि खड़े होकर कलाम सुनाना और ईमानदार होकर दूसरे ईमानदारों की हौसला अफजाई करना भी आसान है कि उन्हें दुख के वक्त क्या करना चाहिए। हमारे पास हमेशा दूसरों के लिए अच्छा जवाब होता है कि खुदा पर भरोसा रखो, खुदा पर भरोसा रखो, वो सब कुछ करेगा, सब्र करो, आखिर में सब अच्छा होगा, फिक्र मत करो, खुदा तुम्हें अजर देगा। लेकिन हमें ये सिर्फ लोगों से कहने की बात नहीं है, हमें इसे अपनी जिंदगी में करने की जरूरत है। जिस बात के लिए वो दुआ कर रहे थे, और जो बात मुझे बेहद पसंद आई, ये है कि उन्होंने पहले ये दुआ नहीं की कि खुदा उनके दुख को दूर करे। और आप जानते हैं कि उनकी पहली दुआ ये थी कि खुदा, मैं तुझे
सही तौर पर अपनी कलीसिया और दुनिया के आगे पेश कर सकूं, ताकि लोग देख सकें कि तुझ पर ईमान दर हकीकत काम आता है और इसका अजर मिलता है। चलें खुदा की तारीफ करें। सो पास्टर साहब, आपका शुक्रिया कि आप हम सब के लिए इतनी अच्छी मिसाल हैं। मैं जानती हूं और मुझे पता है कि जब उन्होंने ये दुआ की तो मतलब ये नहीं था कि उनका दर्द खत्म हो गया, मतलब ये नहीं था कि अब उनके अंदर कोई गम नहीं रहा, लेकिन उनका फैसला ये था कि खुदा को सही तौर पर पेश करना उससे ज्यादा अहम है कि वो जाती तौर पर कैसा महसूस करते हैं। और एक बहुत जरूरी बात जो मैं चाहती हूं कि आप आज सुबह की तालीम से लेकर जाएं, ये है कि हमें यसु को दुनिया में पेश करने की फिक्र उन सब चीजों से ज्यादा करनी है कि हम खुद क्या चाहते हैं और हमें क्या चाहिए, या कब चाहते हैं, कैसे चाहते हैं। और जानते हैं हम अपनी ख्वाहिशों को पाने में जरा ज्यादा ही मगन होते हैं। मैं सोचती हूं कितने लोग ऐसे हैं, क्योंकि मैं ये जानती हूं कि ये एक तर्ज जिंदगी है, लेकिन मैं सोचती हूं कि गालिबन लाखों लोग ऐसे हैं जो कि आज देख रहे हैं और वो खुदा से थोड़े से नाराज हैं। मतलब अगर सच कहा जाए तो आपके और खुदा के बीच एक छोटी सी दरार है, क्योंकि आपकी जिंदगी में पेश आई कुछ बातों को आप समझ नहीं पाए और उन्हें नाइंसाफी में शुमार करते हैं। और अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो बात बहुत आगे बढ़ सकती है, जो खुदा के साथ चलने में रुकावट बन जाएगी। मैंने कल रात ये कहा और मैं आज फिर से कहूंगी, मुझे नहीं पता कि क्यों हम हर बात के लिए पूरे दिल से खुदा पर भरोसा नहीं करते। हमारे पास दो ही रास्ते हैं, खुदा पर भरोसा करें या दुखी रहें। क्या यहाँ पर कोई तीसरा रास्ता बता सकता है? मुझे नहीं पता। या हम खुदा पर भरोसा कर लें या दुख में जिंदगी गुजार लें। और देखें, दुनिया को लग सकता है कि आप बेवकूफ हैं जो खुदा पर भरोसा करते हैं। आपको पता है, मैं खुश होने के लिए बेवकूफ होना ही पसंद करूंगी। मैं अक्सर अपने पैगामात में बताती हूँ, आज फिर बताऊंगी कि बात यह है कि अगर मैं अपनी सारी जिंदगी खुदा को प्यार करने और उस पर भरोसा करने, खिदमत करने, बाइबल पढ़ने और हर वक्त तालीम देने में सर्फ कर दूं और जिंदगी खत्म होते ही मुझे पता चले कि कोई खुदा नहीं, तो चले कम से कम मैं खुश तो रही। लेकिन अगर आप गलत निकले जी हाँ, अगर वो जो ईमान नहीं रखते गलत निकले और अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर उन्होंने ये पाया कि ओ खुदा तो था, मैं नहीं जानती कि आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप किसी बात का खतरा मोल लेना ही चाहते हैं तो इस बात का फायदा उठाएं कि खुदा वाकई है और ये समझे कि वो है और उसकी खिदमत करें। जी हाँ, सो जो कुछ उन्होंने कहा मैंने अपनी चंद एक कॉन्फ्रेंसेस में इसका जिक्र किया, क्योंकि मैं चाहती हूं कि हम सब इस मकाम तक पहुंचे कि हम खुदा को दुनिया के आगे पेश करने की फिक्र ज्यादा करें, बजाय हर वक्त अपने कामों के पीछे भागने के। अब मत्ती 11:28 यीशु ने कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ के दबे थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। सो हम नहीं चाहते कि हमारी मुश्किलें हमें खुदा से जुदा कर दे। हम चाहते कि वो हमें उसके करीब करें, उसके पास आए ताकि वो आपको आराम दे। वो आराम जिसकी वो बात करता है लेटकर झपकी लेना नहीं है, वो माफूकुल फितरत आराम की बात करता है। इस आराम को आप अपनी रूह में पा सकते हैं जब आपके आसपास हलचल मची हो। देखें, जब हम खुदा पर भरोसा करने का फैसला करते हैं तो मतलब ये नहीं कि अब हम में दुख बाकी नहीं रहा या हम अब मुश्किलात से दो चार नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह है कि दिल की गहराइयों में कहीं, सब कहें दिल की गहराइयों में कहीं ये इल्म होता है, एक हल्का सा इल्म होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कब ये नहीं पता, लेकिन हो जाएगा। ठीक है, ये यकीनन होगा।
خدا آئے گا اور اس کے وسیلہ سے میری اپنی زندگی میں کام ہوگا۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ خدا پر زندگی کی ہر بات میں بھروسہ کرنا شروع کریں۔ خود سے چیزوں کو کرنے کی کوشش نہ کریں، انتظار کریں اور آنکھیں یسوع پر لگائے رکھیں۔